الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اور ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کریں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور انہیں پاکیزہ بنائیں۔ بے شک تیری اور صرف تیری وہ ذات ہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ محترم وائرس و بزرگوں، گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم السلام کی دعا کے ذریعے سے اور آپ کی دعا کے نتیجے میں مکہ مکرمہ کے اندر ایک ایسا رسول کو رسول بنا کر بھیجا جن کے متعلق حضرت ابراہیم السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اصل اللہ ان میں سے ایک ایسا رسول بنا، ان مکے والوں میں سے ایک ایسا رسول پیدا فرما جو ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، جو ان کو قرآن کی آیتوں کی تعلیم دیں اور جو انہیں حکمت کی باتیں سکھائے اور جو انہیں پاکیزہ بنائے۔ تو اسی جو چوتھی بات تھی، جو چوتھی آپ کے بعثت مقاصد اور بعثت نبوت کی جو چوتھی بڑی ذمہ داری ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو رسول بنایا گیا ہے، جن ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، وہ چوتھا بڑا مقصد جو آپ کا تھا وہ یزکیہم، ان کو پاکیزہ کرنا، ان کے دلوں کی گندگیوں کو صاف کرنا، اس بڑی ذمہ داری تھی۔ وَيُزَكِّهِمْ کا لفظ قرآن شریف میں استعمال کیا گیا ہے، اس کا میں نے ریسرچ کیا تھا، اس کا معنی جو ہے وہ تزکیہ کرنا ہے۔ اس کا جو مصدر آتا ہے، اس کا روٹ ورڈ جو آتا ہے، اس کا جو مصدر اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، وہ تزکیتن سے آتا ہے نا، پاک صاف کرنا۔ کسی ناپاک چیز کو پاک کر دیا، کوئی گندی چیز تھی اس کو دھو کر صاف کر دیا، یا کسی ناپاک چیز کو دھو کر پاک کر دیا، اس معنی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ معنی یہ ہوا کہ اللہ حضرت ابراہیم السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ان مکے والوں کے اندر ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں پاک صاف کریں، انہیں پاکیزہ بنائے۔ اور پاک صاف کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے اصطلاح کے اعتبار سے، اس معنی یہاں قرآن شریف کی آیت کے اعتبار سے، جو ان کی دلوں کی گندگیوں کو صاف کر دیں، جو ان کی بری عادتوں کی گندگیوں کو صاف کر دیں، ان کی بری خصلتوں کو صاف کر دیں اور انہیں ان کے اندر اچھی عادتیں پیدا کریں، ان کے اندر اچھے پاکیزہ ارادے پیدا کرے، جن سے ان کی قوت فکریہ جو ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی جو طاقت ہے، وہ پاک شفاف ہو جائے، صاف ستھری ہو جائے۔ وہ ایسا سوچے جس سوچنے کو آپ پسند فرماتے ہیں، اور ویسا بولے جس بولنے کو آپ پسند فرماتے ہیں، اور وہ ویسا دیکھے جس دیکھنے کو آپ پسند فرماتے ہیں، ویسا سننے کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ تو جب یہ دلوں کے حال درست ہو جاتے ہیں اور دلوں کی گندگیاں صاف ہو جاتی ہیں، تو پھر آدمی کے جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال ویسے ہوتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ تو اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو بعثت رسول کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دنیا میں بھیجے جانے کے جو ماقبل کے اندر تین مقاصد اور بیان کیے تھے کہ آپ ان کے سامنے قرآن شریف کی آیاتوں کی تلاوت کریں اور آپ ان کو کتاب کی تعلیم دیں، آپ ان کے احکامات کو واضح کھول کر بتائیں، سمجھائیں، آپ ان کو حکمت کی باتیں سکھائیں جس کے ذریعے سے یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر لے، امتیاز پیدا ہو جائیں۔ یہ ساری باتیں ایک آدمی کی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے کافی تھی۔ اب یہ چوتھی چیز، تزکیہ کی ضرورت نہیں تھی۔ تو تزکیہ کو کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اندر، آپ کی ذمہ داری کے اندر اور آپ کے بعثت کے مقاصد کے اندر، آپ کو دنیا میں بھیجے جانے کے جو مقاصد ہیں، آپ کو رسول بنانے کے جو مقاصد ہیں، کن وجہوں کی بنیاد پر، کن ریزنز کی بنیاد پر آپ کو رسول بنایا گیا تھا، اس میں ایک یہ کہ ان کو پاک صاف کریں۔ یہ کیوں شامل کیا گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے، علماء مفسرین نے اس کا جواب دیا ہوا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے
انسانوں کی اور صحابہ کرام کی اور ساری امت کی عملی طور پر تربیت کرنا مقصود تھی، ان کے عملی طور پر ان کے اندر استعداد پیدا کرنا، جو باتیں قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اور حکمت کے ذریعے سے جو باتیں سکھائی گئی تھی، جو سمجھائی گئی تھی، اس سمجھائی گئی باتوں کے اوپر عمل کس طرح کیا جائے گا، اس سمجھائی گئی باتوں کے اوپر عمل کیسے کریں گے، یہ عملی تربیت کے لیے آپ کو تزکیہ کا حکم دیا ہوا ہے۔ علامہ تفسیر نے اس کے بعد بہت بڑی بات اہم بات کو نقل فرمایا کہ یہ دنیا کا عام دستور بھی ہے۔ اس کی مثال دی گئی تھی کہ کسی آدمی نے ایک میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لی ہیں یا اس نے طب کے علوم کو حاصل کر لیا ہے، اور سائنس کی کتابیں پڑھنے کے بعد یا میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لینے کے بعد وہ آدمی ڈاکٹر یا سرٹیفکیٹ تو حاصل ہو جاتا ہے کہ آدمی ڈاکٹر بن چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، لیکن اس وقت تک اس کو ڈاکٹر نہیں سمجھا جاتا یا اس وقت تک اس کو ماہر طبیب نہیں سمجھا جاتا جب تو وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس رہ کر پریکٹیکلی طور پر اس فن طب کو حاصل نہ کریں، اس کو پریکٹیکلی اس کی عملی مشق نہ کریں، اس کا پریکٹیکل اس کا ایکسپیرینس حاصل نہ کریں، اس وقت تک اس کو ماہر ڈاکٹر نہیں سمجھا جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھ کے صحابہ کرام کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی تھی، اور حضور کی ذمہ داری میں بات کو شامل کیا گیا تھا کہ آپ جہاں تک ان کو دین کی باتیں سکھائیں گے، سمجھائیں گے، ان کو حکمت کی باتیں سکھائیں گے، سمجھائیں گے، پڑھائیں گے، وہاں آپ ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کریں گے، ان کے دلوں کی صفائی بھی کریں گے، اور ان قرآن کی تعلیمات پر کس طرح کس موقع پر کیسا عمل کرنا ہے اس بات کو آپ عملاً دکھائیں گے، ان کے اندر وہ جذبہ پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے ایک بہت بڑی ضرورت تھی دنیا کی تمام شعبوں میں ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے پاس بہت ساری کھانا بنانے کی ریسیپی ہوتی ہیں، ریسیپیز کی بک ہوتی ہیں، لیکن کوئی آدمی ریسیپی بک دیکھ کر کھانا بنانا شروع کر دیں، وہ ماہر طباخ نہیں بن سکتا، وہ اچھا خاصا کھانا نہیں بنا سکتا، وہ کھانا بنائے گا تو غلطیاں کرے گا، اچھا کھانا نہیں بنے گا۔ جب تک وہ کسی ماہر کھانے بنانے والے کے پاس بیٹھ کر کھانا بنانے کا فن نہ سیکھیں، اس کی تربیت حاصل نہ کریں، تب تک وہ صرف کتابوں کے ذریعے سے اچھا کھانا نہیں پکا سکتا۔ اچھا، ورنہ ریسٹورینٹ سارے بند ہو جائیں، اتنی ساری کتابیں کھانے بنانے کی ریسیپی یوٹیوب پر اور بہت سی جگہوں پر پھیلی ہوئی ہیں، عام ہیں، تو آدمی اپنے گھروں پہ بنا لے کھانے، لیکن وہ چیزیں، وہ مہارت اور وہ ذائقہ پیدا نہیں ہوتا جو ایک ماہر کی صحبت میں رہنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ تزکیہ کے ذریعے سے یہ اس بات کو حضور کے بعثت کے مقاصد میں شامل کیا گیا ہے کہ یہ صحابہ کرام آپ کی صحبت میں رہ کر اور آپ ان کے ساتھ تزکیہ کریں کہ یہ آپ کی صحبت میں رہ کر جو باتیں انہوں نے قرآن کے ذریعے سے سیکھی ہیں اور یہ جو باتیں آپ کے ملفوظات سے سیکھی ہیں، آپ کی صحبت میں رہ کر اس کا عمل کرنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیں، صحیح طریقے پر عمل کرنے والے بن جائے۔ اس کی ذمہ داری کے لیے آپ کو اس بات کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یاد کی گئی تھی کہ اگر آپ اعمال کا جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے حوالے جو اعمال کیے ہوئے ہیں، اس اعمال کی دو شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو ایک تو اعمال اس کو جو دیے گئے اس کے حوالے کیے گئے ہیں، ایک اعمال تو وہ ہے کہ اس کو جو آدمی کے ظاہری اعمال ہوتے ہیں، جو آدمی کی نگاہوں میں آتا ہے، جو دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے نماز کا پڑھنا ہے، زکوٰۃ کا دینا، حج کا ادا کرنا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو آدمی کی نگاہوں میں آتے ہیں، جو دیکھے جا سکتے ہیں، جو سمجھ میں آتے ہیں، جو نگاہ میں آتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی بھی تربیت فرمائی۔ آپ نے بخاری شریف کی روایت ہے، میں نے عرض کیا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، جو شاعر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے دیکھ کر ایسی نماز پڑھو جیسا آپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ ظاہری اعمال کی تربیت کر رہے ہیں کہ ظاہری اعمال کو کس طرح ادا کیے جائیں گے، اس کا رکوع سجدہ کس طرح کیا جائے گا، قیام کس موقع پر کیا جائے گا، رکوع کس موقع پر کیا جائے گا، سجدہ کب کیا جائے گا، سجدے میں کتنی تسبیحات کو پڑھی جائے گی، یہ ساری باتیں آپ بظاہر عملاً کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور روزے کا موقع آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کس وقت سے لے کر کس وقت روزہ رکھا جائے گا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کس طرح روزہ رکھنا ہے۔ حج کا موقع آیا تو حج کے اعمال آپ نے کر کے دکھلائے اور سکھایا، صحابہ سے عرض کیا، صحابہ کو حکم فرمایا کہ مجھ سے حج کے اعمال کو سیکھو۔ اور اس طرح زکوٰۃ کا موقع آیا، آپ نے زکوٰۃ دے کر اس کے سارے مسائل کو بیان کر کے آپ نے بتایا زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اعمال قرآن شریف کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر یہ حکم فرماتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تکبر نہ کریں۔ اللہ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں، اللہ کو حسد کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ نے جھوٹ سے منع فرمایا ہے، اللہ نے حسد اور غیبت سے حرام کر دیا، ان چیزوں کو منع کیا ہوا ہے۔ اب جھوٹ آدمی زبان سے بولتا ہے لیکن وہ دکھتا نہیں ہے، یہ دل کا فعل ہے۔ غیبت کرنا یہ دل کا فعل ہے۔ حسد کرنا، جیلسی ہونا کسی کے بارے میں یا کسی کے بارے میں اس کے خلاف اس کے نقصان پہنچانے کے ارادے اور جو سازشیں، جو پلاننگز ہوتی ہیں، وہ آدمی کے دلوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ ظاہری اعمال سے دکھتی نہیں ہے آدمی کو کہ کس ارادے سے آدمی کون سا کام کر رہا ہے۔ وہ ظاہر آدمی لوگوں کی تعریفیں کر رہا ہے یا اس کو اچھا بڑھا چڑھا رہا ہے، لیکن وہ اس میں انسلٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آدمی کے دلوں کے اندر چھپی ہوتی ہیں، اس کو نظر نہیں آتی۔ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کے اندر، آپ کے بعثت کے اندر یہ حکم شامل کیا گیا
کہ آپ ان کے دلوں کا تزکیہ کریں، ان کے دلوں کو صاف کریں، ان کے دلوں کے اندر سے ان تمام گندے صفات کو نکالیں۔ یہ جیلی سی لوگوں کے خلاف حسد، کسی کی ترقی کو دیکھ کر ناخوش ہونا یا اس کے گرانے کی کوششوں میں لگنا، کسی کی کامیابی سے ناخوش ہو کر اس کے خلاف شادی سے پلاننگ کرنا، یا اس طرح کی جو چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر جو پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ سالوں زمانے سے چل رہی ہے، کیونکہ انسانی نفوس کے اندر چیزیں پیدا ہوئی ہے، وہ اپنے علاوہ کسی اور کو کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں دیکھ سکتا، الا یہ کہ اس کی تربیت ہوئی ہو، الا یہ کہ اس کو اللہ کا خوف ہو، آخرت کا خوف ہو۔ آدمی اپنے اعتبار سے ظالم بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے کسی ایک بہت بڑے حکیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر ہر انسان ظالم ہے، ظالم ہے، لیکن وہ ظلم سے صرف دو چیزوں کی وجہ سے رکتا ہے۔ ہر آدمی ظالم ہے لیکن ظلم سے دو چیزوں کی وجہ سے رکتا ہے، یا تو وہ آخرت کے خوف سے یا دنیا کے اندر سزا سے۔ اگر اس کو آخرت کا خوف ہے کہ اللہ کیا پکڑے جائیں گے، اللہ کیا اس کا حساب دینا، جواب دینا، اللہ کیا ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، تو آدمی ظلم سے رک جاتا ہے۔ یا یہ اگر آخرت کا خوف نہیں ہے تو آدمی ملک کے قانون کے اعتبار سے کہ یہاں قانون کے اندر جکڑے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، سزا دی جائے گی، پنشمنٹ دی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو ان دو چیزوں کی وجہ سے آدمی ظلم سے بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ البتہ سارے کے سارے انسان ظلم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ آدمی کی خصلت کے اندر ہے، یہ آدمی کی بنیاد کے اندر ہے، جب تک اس کا تزکیہ نہ ہو جائے، اس کے دلوں کو صاف نہ کر دیا جائے۔ یہی کہ اب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی تھی، یہی صحابہ جن کے دلوں کے اندر یہ سارے برے خصلت، برے صفات اور بری چیزیں ان کے دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی، صحابہ کرام ان کی اپنی طرف سے، مثال کے طور پہ صحابی کے دل کے اندر تکبر کا والا ایک مرض تھا، دل کا مرض تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر آپ نے ان کی سی تربیت کی، اور حضور نے اپنے آپ سے ان کے دلوں کے اندر سے جو تکبر کی جو خصلت تھی اس کو صاف کر دیا، پاک کر دیا، تو یہ کہا جائے گا آپ نے اس کا تزکیہ کر دیا، آپ نے اس کے دلوں سے تکبر والی گندی صفت کو صاف اور پاک کر دیا، پاک کر دیا۔ چنانچہ یہی ہوا، صحابہ کرام کی جماعت کو اٹھا کر دیکھیں، یہی صحابہ کی جماعت تھی جن کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف حسد تھا، کینہ کپٹ تھا، وہی صحابہ ایک دوسرے کے خلاف محبتیں پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے خلاف محبت میں، جہاں ان کے دلوں کے اندر لالچ تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر اخلاص بھر دیا، خلوص پیدا ہو گیا، ان کے عمل کے اندر وہ خلوص پیدا ہو گیا، جہاں یہ کسی کے آگے بڑھنے کو پسند نہیں کیا، جیلسی جگہ ان کا جو معاملہ تھا، وہاں یہ اثار کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا، اثار کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ نہیں، ہماری جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن میں اپنے بھائی سے پہلے پانی کا گھونٹ تک گلے میں نہیں اتاروں گا۔ یہ صحابہ کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور یہ کہ صحابہ کے اندر ایک شروع زمانے میں دیکھیں یہ تکبر والے تھے، عرب کے جو لوگ تھے وہ بڑے تکبر تھا ان کے اندر، اور یہی صحابہ حضور کے تزکیے کے بعد ان کے اندر تواضع پیدا ہو گیا، ان کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ اپنا چھوٹا پن، اپنا چھوٹا ہونا، کہ چاہے میں کتنے بڑے منصب کا فائز ہوں۔ حضرت عمر کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، صحابہ بہت بڑے بڑے صحابہ جو گزرے ہیں ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، ان کا تواضع کس میئر پہ پہنچا ہوا تھا، کس لیول پہ پہنچا ہوا تھا، اور ان کے تواضع کے جو واقعات آپ اٹھا کر دیکھیں وہ کس معیار کا ان کی زندگی کے اندر تواضع تھا۔ حضرت عمر کی ساری سیرت بھری پڑی ہے، وہ اپنے زمانے کے بڑے خلیفہ ہیں، لیکن ان کے تواضع کا معیار تھا کہ جب جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے جو کرتا پہنتے تھے اس کرتے کے اوپر 70 سے زیادہ پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، پیچز لگے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ ایک دو واقعات نہیں ہے، ایک صحابی کہہ رہے ہیں ایک تابعی فرما رہے ہیں کہ میں کسی جنگ کی خبر لے کر میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، مجھے میرے لشکر نے، میرے امیر المومنین نے مجھے خبر دی کہ ہمارے مسلمانوں کا ایک لشکر گیا ہوا تھا اور جنگ فتح ہو گئی تھی، تو وہاں سے اس لشکر کے کمانڈر جو تھے، چیف آف آرمی، انہوں نے پیغام بھیجا مدینہ منورہ کہ جا کر حضرت عمر کو خبر کر دی جائے کہ ہمارا لشکر کامیاب ہو چکا ہے۔ تو وہ صاحب جو تھے وہ پیغام لے کر مدینہ تشریف لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ قافلہ روانہ کیا ہوا تھا تو اس کے انتظار میں رہتے تھے کہ میں نے قافلہ روانہ کیا ہوا، اسی کوئی خبر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، تو آپ کا معمول تھا کہ روز فجر اشراق کے بعد آپ مدینے سے باہر تشریف لاتے تھے، اور سورج سر پہ آنے تک وہاں انتظار کر، کوئی قاصد آتا ہوا نظر آ جاتا تو آپ اس کو معاملات پوچھتے تھے۔ تو ایک دن اپنے معمول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر تشریف لائے ہوئے تھے کسی قاصد کے انتظار میں کہ کوئی جو ہم نے لشکر روانہ کیا تھا اس کی کوئی خبر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے۔ تو ایک گھوڑے سوار کو آتا ہوا ایک گھوڑے پہ سوار یا اونٹ پہ سوار ایک قاصد کو، ایک آدمی کو آتا ہوا نظر آیا، ایک آدمی آ رہا ہے، حضرت عمر نے اس کی نکیر پکڑ لی، اس جانور کی نکیر پکڑ لی، اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ ہم نے جو ایک لشکر مدینے سے روانہ کیا گیا تھا اس کے کیا حالات ہیں؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ وہ یہ ہو گیا، اس کے یہ حالات ہو گئے، وہ جیت گئے ہیں، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ تو وہ ان کو احساس نہیں جب بتانے والا کو کہ یہی امیر المومنین ہے، یہی مسلمانوں کے سردار ہیں، یہی مسلمانوں کے امیر المومنین ہے، یہی جس کو میں انفارمیشن دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں وہ یہی آدمی ہے۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا۔ حضرت عمر اس کے گھوڑے کی نکیر، اس کے اونٹ کی نکیر پکڑ کر آگے آگے چل رہا ہے، اور وہ
گھوڑے پہ سوار ہے، اونٹ پر سوار ہیں. حضرت عمر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا حالت ہوئے ہیں، اب وہاں کیسے پہنچا، وہ جنگ کی کیا صورت حال ہوئی، اور ساری ڈیٹیلس آپ پوچھ رہے ہیں. اور اس کو احساس نہیں تھا کہ یہ وہی بندہ ہے جو امیر المسلمانوں کا بادشاہ ہے. تو وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر ان کو اگنور کر رہا ہے. اور ویسے کسی آدمی کو توجہ کے لیے بلکہ کسی سے بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے اس کو ویسے ہم جواب دے رہے ہیں تو اس سے اس کو اگنور کر کے اس کو جواب دیا جا رہا ہے. لیکن جب مدینے میں داخل ہوئے اور لوگوں نے سلام کرنا شروع کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین، تو وہ گھوڑے پہ جو سوار آدمی تھا اس کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ معافی مانگنے لگا کہ مجھے احساس نہیں کہ آپ امیر المومنین ہے، آپ مسلمانوں کے بادشاہ اور آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں. وہ جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترے اور وہ معافی مانگنے لگے. حضرت عمر نے کہا نہیں، آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائے، آپ دوبارہ سوار ہو جائے، اور آپ کی لکیر پکڑتے ہوئے آپ اس کو مسجد نبوی تک لے گئے اور عزت اکرام سے بٹھایا اور آپ کو بولا کہ یہ اس زمانے کے بادشاہ جو مسلمانوں پوری دنیا پر حکومت کرنے والوں کا تواضع تھا، یہ ان کا تواضع تھا. یہ تواضع کب پیدا ہوا؟ کہ حضور کے ذریعے سے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا گیا تھا. آج تو ہمارا معاملہ ہی بنا ہوا ہے، اگر مسجد سے نکلتے ہوئے دو چار آدمی نے سلام کر دیا، ہمارے دماغ کا پارا تو ایسا اوپر چڑھ جاتا ہے جیسے کہ ہم نے کوئی دنیا کے کوئی چاند کوئی دھاڑ مار لی ہو یا کوئی ہم نے نیا کام کر انجام دے دیا کرو. تو کوئی آپ دو چار آدمی سلام کرنے والے مل جاتے تو آدمی کا سینہ فخر سے کھل جاتا ہے. یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں حضرت عمر کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے مشورے پر قرآن شریف کے کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے. اور ملہم صحابی تھے کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے گھر کی عورتیں پردہ کریں. حضور ارشاد فرما رہے عمر جس بات کا حکم اللہ نے نہیں دیا میں کیسے حکم دے دوں؟ وہی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بلکہ نازل فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور یہ اور کوئی آیت ہے جس میں پردے کا حکم دیا گیا مسلمان عورتوں کو. حضرت عمر کے دل کے اندر ارادہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں یہ ہو جائے یا ان بدر کے قیدیوں کے بارے میں ان کو قتل کر دیا جائے. وہی آیت قرآن شریف کے اندر حکم بن کے نازل کی گئی ہے. تو اتنے بڑے معیار کے صحابی تھے، لیکن جب ان کا تواضع ان کے اندر پیدا کیا جاتا ہے، ان کے دلوں کا تزکیہ کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، تو اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بناتے اتنا چھوٹا بناتے اتنا چھوٹا بناتے کہ موت کے وقت آپ کا سر مبارک آپ کے بیٹے کی گود میں تھا، عبداللہ بن عمر کی گود میں تھا. جب آپ کو زخم کیا گیا تھا، آپ کو اسٹیپ کیا گیا تھا، وہ فیروز لولو کی طرف سے آپ کو زخم کیا گیا تھا نماز کی حالت کے اندر، تو آپ کا سر مبارک جو تھا آپ کے بیٹے کی گود میں تھا. اور کہاں اس کو بیٹے سے کہہ رہے عبداللہ میرا سر زمین پہ ڈال دے. تو بیٹے نے نہیں ڈالا، گود میں رکھا کیونکہ موت کی سکرات کی حالت ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، تو گود سے سر کو نہیں ڈال رہا ہے. تو آنکھیں نکال کے کہہ رہے سنتے نہیں ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا سر زمین پہ ڈال دے. جب زمین پہ سر کو ڈال دیا گیا تو اپنے ناک سے اور آنکھ سے سر کو زمین پر رگڑنے لگے، گھسیٹنے لگے مٹی کے اوپر، اور کیا کہنے لگے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس عمر کو معاف کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس عمر کو معاف کرے گا نہیں کرے گا. یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن کو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ عمر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا ہے جو ایک قریشی کا ہے. تو کہا گیا وہ قریشی تم ہو، عمر ابن الخطاب ہے، جن کے بارے میں حضور نے اپنی زبان سے بشارتیں دی تھی کہ آپ وہ صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی. ان کا تواضع یہ معیار پہ پہنچا ہوا ہے کہ جب موت کا ان کی لمبی چوڑی ان کی تواضع کا واقعہ ایک صحابی نہیں ہے، ایسے سینکڑوں صحابی ہیں جن کا حضور نے تزکیہ کر کے ان کے دلوں کو سب پاک صاف کر دیا تھا، ان کے دلوں کو اتنا صاف ستھرا کر دیا تھا. حضرت ایک صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی لیسٹ دی ہوئی تھی. منافق وہ ہوتا ہے جو آدمی بظاہر ایمان لاتا ہے لیکن ان کا دل ایمان سے مشرع نہیں ہوتا، وہ ایمان سے دلوں سے جمع نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسلام کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے، اللہ رسول کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ایک صحابی کو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیسٹ دی ہوئی تھی کہ یہ منافقین کی لیسٹ ہے. تو حضرت عمر فرماتے کہ وہ صحابی فرماتے حضرت عمر نے حضور کے انتقال کے بعد پوری زندگی مجھ سے سوال کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو اس کا واسطہ دے رہا ہوں، اس کا واسطہ دے رہا ہوں، مجھے یہ بتا دے کیا میرا نام اس لسٹ میں تو نہیں ہے، کیا میرا نام اس منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں ہے، کیا میرا نام اس منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں ہے. اور وصیت کی تھی اپنے جاننے پہچان والوں سے اگر میرا انتقال ہو جائے اور فلاں صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی لسٹ دی ہے اگر وہ میری جنازے کی نماز میں شریک ہوں تب تم میری جنازے کی نماز پڑھنا، تب میری جنازے کی نماز پڑھنا. اگر وہ صحابی جن کو منافقوں کی لسٹ دی ہوئی ہے اگر وہ صحابی جنازے کی نماز میں شریک نہ ہو تو مجھے منافق شمار کر لینا، میری جنازے کی نماز نہ پڑھنا. منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعید رکھی ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. وہ اسلام کو چیٹ کر رہا ہے، اللہ رسول کو چیٹ کر رہا ہے، وہ ظاہر وہ مسلمان ہے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہے، وہ کافروں سے ملے ہوئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چوتھی ذمہ داری حضور کی آخری ذمہ داری یہ بیان فرمائی گئی ہے، اور یہ صرف اس موقع پر نہیں، یہ قرآن شریف میں 4 موقعوں پر اس کو بیان فرمایا گیا ہے.
کہ یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے، کہ دلوں کی صفائی، دلوں کو پاک صاف کرنا۔ صحابہ کرام نے حضور کی صحبت میں ان تمام چیزوں کو سیکھا، اپنے بعد تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور یہ طریقہ ہم تک چلا آ رہا ہے، یہی طریقہ ہم تک چلا ہے۔ ہمارے زمانے میں شیخ الاسلام فی عصرنا ھذا حضرت اقدس مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے اس موقع پہ بڑا اہم ایک نقطہ اشار فرمایا ہے کہ اسلام کے اندر جو علوم اخلاق ہیں، جو اسلام کے اندر علم اخلاق، جو اخلاق کا سارا علم جو ہے وہ یہی تزکیہ کا علم ہے، دلوں کے پاک صاف کرنے کا علم ہے۔ اسی کو علم الاحسان بھی کہا جاتا ہے، اسی کو علم باطن بھی کہا جاتا ہے، اسی کو علم تصوف بھی کہا جاتا ہے۔ علم تصوف کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو خانقاہوں کی شکل میں ہوتا ہے، جہاں پہ ایک آدمی اپنے کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور یہ قول و قرار کرتا ہے کہ میں اللہ رسول کے باتوں کو سچا مانوں گا، اور دلوں میں جو گندگیاں ہوتی ہے اس کو پاک صاف کرتا ہے، دل میں جیلسی کا فیل ہے اس کو اذکار دیے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کو صاف کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بعد میں اس طرح ہو گیا کہ بہت ساری چیزیں جو قرآن حدیث کے مقصد کے موافق نہیں تھی، وہ چیزیں بھی اس میں شامل کر دی گئی، لیکن ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ دلوں کو صفائی، آدمی کے اندرون دل کو پاک صاف کر دینا، اس کا ایسا پاک صاف کر دیا جائے کہ تاکہ اللہ اس کے اندر بسیں، اللہ اس کے اندر بسیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی چیزیں جو بنائی ہے آدمی کے رہنے کے لیے، آدمی کی ضرورت کے لیے بنائی ہے، لیکن انسان کا دل جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ صرف اللہ کے رہنے کے لیے بنایا ہے، صرف اللہ کے رہنے کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں ہیں کہ وہ انسان کے لیے ہیں، اور اس دنیا کے اندر جو انسان بنایا ہے، وہ انسان کا جو دل بنایا ہے وہ اللہ نے اپنے لیے بنایا کہ اس دل میں بسا کروں گا، اور جس کے دل کے اندر اللہ بس جاتا ہے نا، تو پھر وہ دنیا کے اندر اس کا جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، سجدوں میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، عبادتوں میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، رمضان کے روزوں میں رکھنے میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گرمی کے موسم میں روزے آئے تاکہ میں روزے رکھ کر تیری شکر ادا کر سکوں، یا اس طرح کی جو چیزوں عبادت کے جو لطف اور مزہ آتے ہیں، جو اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے، وہ آدمی کا بلڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ تزکیہ کے ذریعے سے ہوتی ہیں، اور اسی عہد کریمہ کے ذریعے سے، چونکہ یہ بیسک کے سارے مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ یہاں پہلی بات تو یہ تھی کہ حضور نے ان کے سامنے قرآن شریف کے آیاتوں کی تلاوت فرمائی، ان کو قرآن کی شریف کی تلاوت کرنے والا بنایا۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ حضور ان کو کتاب قرآن شریف کی تعلیم دے، حضور کو اصلی نبی بنایا گیا ہے۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ آپ ان کو حکمت کی، سمجھداری کی، عقل مندی کی، دانائی کی باتیں سکھائے، سمجھائے۔ اور چوتھی بات، آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا، آپ کو رسول بنائے جانے کی جو اصل جو بنیاد تھی، جو وجہ، جو ریزن تھا، وہ یہ تھا کہ آپ ان کا تزکیہ کریں۔ یہ چار ریزن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا ہے، رسول بنایا گیا ہے۔ اور قرآن شریف میں ان چار مقامات کو، ان چار ذمہ داریوں کو مختلف چار مقامات میں، اور میں آگے اس کو بیان کر چکا ہوں، مختلف چار مقامات پر اس کو بیان کیا ہوا ہے کہ حضور کو ان چار ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اب اسی آیت کریمہ سے ہم مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ سنیں علماء کرام کس طرح استدلال کرتے ہیں، کس طرح دلیل بناتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کا اگر آپ توجہ کریں، غور کریں، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ہم کی جو ضمیر لوٹ رہی ہیں، جو منشا، وہ کون مراد ہیں؟ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو قرآن شریف پڑھ کے سنائے؟ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو قرآن کی تعلیم دیں؟ کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو حکمت کی باتیں سکھائیں؟ کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کا تزکیہ کریں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو آپ کے ارد گرد جو مجمع تھا، وہ کون سا مجمع تھا آپ کے ارد گرد؟ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے تھے۔ تو ان صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ آپ، یا رسول اللہ، آپ ان صحابہ کے سامنے قرآن شریف پڑھ کر سنائے، یا رسول اللہ آپ ان صحابہ کے سامنے قرآن کی تعلیمات کو انجام دے، یا رسول اللہ آپ ان صحابہ کو حکمت کی باتیں سکھائے، یا رسول اللہ آپ ان صحابہ کو ان کا تزکیہ، ان کے دلوں کو صاف کرے، پاک کرے، ان کو پاکیزہ بنائے۔ ظاہر سی بات ہے، جو جن سے متعلق خطاب کیا جا رہا ہے، حضور کو جو ذمہ داری کام دیا جا رہا ہے، تو کام کس پر کرنا ہے؟ حضور کو ذمہ داری کہاں ادا کرنی ہے؟ یہ صحابہ کی جماعت کے اوپر ادا کرنی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حضور نے یہ ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی؟ اگر آپ سے اور ہم سے پوچھا جاوے کہ حضور کو جو ذمہ داری دی گئی تھی کہ صحابہ کے سامنے یہ چار ذمہ داریاں پوری کرے، کیا حضور نے ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی؟ اگر کی، تب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حضور اپنی ذمہ داری کے اندر کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر ہو گئے، حضور اپنی ذمہ داری کے اندر کامیاب ہو گئے، تو پھر ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کے تمام صحابہ پکے اور سچے عدول ہیں۔ الصحابۃ ان الصحابۃ کلہم عدول، عدول کہ صحابہ تمام کے تمام سچے اور پاک دامن ہیں، اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا تو انہوں نے اپنے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر لیا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر کے معاملہ صاف کر لیا ہے۔ اب ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، ایک ریاست ہے،
جن کا متعلق ہمارے دلوں میں بھی خوشی ہو رہی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے مثالیں تان دی، اور دشمنان حکوموں کی جو ریاست ناجائز ریاست بنی ہوئی ہے اس کے اوپر مثالیں مار کے مسلمانوں کا بڑا تعاون کیا ہوا ہے۔ یہ آستین کے سانپ ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ ان کا عقیدہ وہ ہے۔ میری مراد آپ سمجھ سکتے ہیں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جن کے ابھی ماضی قریب کے اندر ان ریاستوں کے ساتھ جو مدبھیڑ ہوئی تھی، اور جن کی مثالوں نے وہ یہودیوں کے علاقوں کو برباد کر دیا تھا، مسلمان خوش ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہ مسلمانوں کا بدلہ لے رہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف اہل بیت کے علاوہ اور دو چار صحابہ کے علاوہ تمام کے تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو چکے ہیں۔ وہ صحابہ اسلام پر باقی نہیں ہے، مرتد ہو چکے ہیں، یا ان کے دلوں کے اندر اسلام کی حقانیت نہیں اتری، حضور کی تعلیمات پر وہ عمل پیرا نہیں ہے، دنیا کی محبتیں ان کے دلوں سے نہیں نکلی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دنیا کی لالچوں کی وجہ سے انہیں تمام صحابہ نے، دو چار صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ، حضور کے گھرانے والوں کے ساتھ ظلم مظالم ڈھائے ہیں، مظالم کے معاملات کیے ہوئے ہیں، ان کو نقصان پہنچایا ہوا ہے۔ یہ قرآن شریف، یہ حضور کی، اگر اس طرح آدمی عقیدہ رکھے گا تو انڈائریکٹلی وہ ٹارگیٹ کر رہا ہے حضور کی تعلیمات پر۔ حضور کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ ان صحابہ کو پاکیزہ بنائیں، ان کے دلوں سے دنیا کی محبتوں کو نکالے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی الہیت کو، وحدانیت کو، توحید اور رسالت کو اتارے۔ حضور کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور ان کے خلاف یہ عقیدہ بنایا جا رہا ہے کہ صحابہ صرف دو چار کے علاوہ تمام نعوذ باللہ مرتد ہو چکے تھے۔ اور انہوں کا بیان ہے، چند دنوں پہلے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر سرچ کر کے انہوں نے بیان کیا تھا کہ ہم اس ریاست کو ختم کرنے کے بعد ہم مکہ مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے اور اس کو فتح کریں گے، اور وہاں سے نعوذ باللہ حضرت عمر کی اور حضرت ابو صدیق کی قبر، ان کو قبر سے نکال کر ان کو سزا دیں گے، ان کو پنشمنٹ دیں گے۔ اور نعوذ باللہ یہاں تک کہا کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ہمارے حضور کی پیاری لاڈلی بیوی ہیں، ان کے متعلق کہا تھا کہ ان کو ہم نعوذ باللہ قبر سے نکال کر ان کو بس زنا کے رجم کے حد قائم کریں گے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور جن کے یہاں جنوری کی 2 تاریخ کو جشن منایا جاتا ہے فیروز کی پیدائش کے اوپر، جس فیروز نے نعوذ باللہ حضرت عمر کو اسٹیبنگ کیا تھا، ان کو شہید کیا تھا نماز پڑھاتے ہوئے، یہ وہی ریاست ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ صحابہ کے بارے میں یہ بنا ہوا ہے کہ صحابہ جو مقدس جماعت، جن کا تزکیہ، جن کے سامنے حضور نے قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر سنائی، جن کو قرآن شریف پڑھنا سکھایا، جن کو کتاب کی تعلیم دی، اور جن کو حکمت کی باتیں سکھائی، اور جن کا حضور نے تزکیہ کیا، آپ نے ان کے سامنے ذمہ داری پوری کی، آپ نے ان کے سامنے ذمہ داری پوری کی۔ انہی صحابہ کے متعلق ہمارا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کے تمام یہ برحق ہیں، یہ عدل ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ برحق ہیں، تو کسی ایک کا بھی اللہ کے ساتھ معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ ہاں کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تو انہوں نے توبہ استغفار کر کے اپنے اللہ سے اپنی معافی صافی تلافی کر لی ہے، لیکن ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ وہ مرتد ہو چکے تھے، یا اسلام کو حضور کے انتقال کے بعد، حضور سے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، یہ سارا تمام کے تمام باطل عقیدے ہیں۔ صحابہ کے متعلق یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ وہ اس امت کے اوپر، اس روح زمین کے اوپر، انبیاء کے بعد اس زمین کے اوپر سب سے بہترین مخلوق صحابہ کرام ہے، سب سے بہترین مخلوق، اشرف المخلوقات میں سے، اور انسانوں کا سب سے افضل ترین انسانیت جو ہے وہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام کے مقدس جماعت ہے، جن کو اللہ نے سلیکشن کیا تھا حضور کی صحبت کے لیے، حضور کے کمانڈرز بنا کر اور حضور کے قاصدین بنا کر۔ دنیا کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک استاد کی پہچان اس کے شاگرد سے ہوا کرتی ہے، استاد کی جو پہچان، ٹیچرز کے جو ویلیو بڑھتی ہیں وہ اس کے اسٹوڈنٹ کی وجہ سے بنا کرتی ہیں۔ تو حضور کی اگر ویلیو آپ مانتے ہیں تو ان کے اسٹوڈنٹ کی ویلیو ماننی پڑے گی، کیونکہ اسٹوڈنٹ کی وجہ سے حضور کی ویلیو بنتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ان کو صحابہ کو انصاف پر نہ مانے، ان کو عدل نہ مانے، تو نعوذ باللہ انڈائریکٹلی حضور کی ذمہ داری کے انجام نہ دینا لازم آئے گا، گویا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور نے اپنی ذمہ داری صحیح طور پر انجام نہیں دی، اگر دی تو حضور کامیاب نہیں ہوئے، تبھی تو صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، یہ ماننا پڑے گا۔ تو اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے اور بھی بہت سی آیت کریمہ ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کا ایک عقیدہ تیار کیا جا رہا ہے، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جو ہے وہ عدل ہے، وہ اللہ کے یعنی احکام الہی کی پیروی کرنے والے ہیں، انہوں نے اللہ سے اپنا معاملہ صاف ستھرا کر لیا ہے، اور تمام کے بارے میں کہہ دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ قرآن شریف کے آیت کریمہ کے ذریعے سے ایک بہت اہم ذمہ داری تھی، اور ایک بہت اہم حضور کے پیسے کے جو مقاصد ہے، اگر ان میں سے ہر ایک کو انڈیویجول اٹھا کر آدمی دیکھیں ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے، ان میں سے ہر ایک پوائنٹ قرآن شریف کی تلاوت ہو، صحیح طریقے سے پڑھنا پڑھانا ہو، یا اس کی تعلیمات ہو، یا اس کے اندر حکمت کی باتیں ہوں، یا یہ کہ اپنے دلوں کو صاف ستھرا کرنا، پاکیزہ بنانا، یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں
جس کے اندر اسلام مکمل سمٹ کر رہ جاتا ہے. اسلام پورا کے پورا دین ان 4 چیزوں کے اندر سمٹ کر رہ جاتا ہے. ابھی چند دنوں پہلے جو ہمارا بخاری کا جلسہ ہوا تھا، حضرت شیخ داماد برکات عالیہ مولانا حنیف صاحب داماد برکات عالیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بخاری شریف کے امام بخاری علیہ الرحمٰن نے جو خلاصہ بیان کیا ہوا ہے، ان کے 4 الفاظ کے اندر خلاصہ بیان، 4 پوائنٹ کا جو خلاصہ بیان کیا گیا تھا کہ بخاری شریف کا جو خلاصہ ہے اس کے اندر ایک یہ کہ امام بخاری علیہ الرحمٰن نے طہارت کی دونوں قسمیں بیان فرمائی ہے، ایک طہارت جسم اور طہارت قلب. جسم کی طہارت کس طرح حاصل کی جاتی ہے وہ بھی بیان کیا ہوا ہے، اور قلب دلوں کو پاک صاف کس طرح کیا جاتا ہے اس کو بھی بیان کیا ہوا ہے. اور دلوں سے پاک صاف کرنا مطلب یہی تزکیہ مراد ہے. تو یہی وہی تعلیمات ہے جو اسلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں. اگر آدمی ان 4 پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہے تو اس کا مکمل دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.